اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے کل کتنے سیغے ہوتے ہیں اور کون کون سے سیغے ہوتے ہیں۔ تو یاد ہے کہ ماضی مطلق کے کل 14 سیغے ہوتے ہیں، 14 سیغے اس کے کل ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے مذکر کے کتنے ہوتے ہیں، مؤنث کے کتنے ہوتے ہیں، اور متکلم کے کتنے ہوتے ہیں، اور حاضر کے کتنے ہوتے ہیں، غائب کے کتنے ہوتے ہیں، اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مذکر آپ سمجھتے ہیں اور مؤنث آپ سمجھتے ہیں کہ مذکر کسے کہا جاتا ہے، مؤنث کسے کہا جاتا ہے۔ اچھا، واحد آپ کو معلوم ہے، واحد ایک اور تثنیہ 2 اور جمع 2 سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے حاضر، غائب، متکلم کیا ہوگا؟ غائب یوں سمجھ لیں کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہ غائب ہوتا ہے، اور جس سے بات کی جا رہی ہو، جو سامنے موجود ہو، جس سے بات کی جا رہی ہو، وہ حاضر ہوتا ہے، اور جو بات کرنے والا، جیسے میں بات کرنے والا ہوں تو وہ متکلم ہوتا ہے۔ تو کلام کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں، جس کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے اسے غائب کہتے ہیں، اور جس سے کلام کیا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حاضر کہتے ہیں۔ اب ان تینوں چیزوں کو سمجھنے کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ماضی مطلق کے کل جو 14 سیغے ہیں، ان میں سے مذکر کے کتنے ہیں اور مؤنث کے کتنے ہیں۔ تو یاد رکھیں 6 جو شروع کے جو سیغے ہوتے ہیں نا، جو شروع کے جو 6 سیغے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں غائب کے، اور غائب میں 3 مذکر کے ہوتے ہیں اور 3 مؤنث کے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 مذکر کے ہیں، شروع کے جو 6 ہیں نا، شروع کے جو 6 سیغے ہیں وہ غائب کے سیغے ہیں، اور ان غائب کے سیغوں میں 3 مذکر کے سیغے ہیں اور 3 مؤنث کے سیغے ہیں۔ اچھا، غائب کے جو 3 مذکر کے سیغے ہیں اس میں پہلا واحد کا ہے، فعل، اور دوسرا تثنیہ کا ہے، فعلا، اور تیسرا جمع کا ہے۔ اسی طرح سے مؤنث غائب میں بھی 3 ہوں گے، ایک واحد، ایک تثنیہ، ایک جمع۔ تو شروع کے غائب کے 6 سیغے ہیں، اور غائب کے 6 سیغوں میں پھر 2 قسمیں ہیں، 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں۔ جو 3 مذکر کے ہیں اس میں ایک واحد کا ہے، ایک تثنیہ کا ہے، ایک جمع کا، اور 3 جو مؤنث کے ہیں اس میں بھی ایک واحد کا ہے، ایک تثنیہ کا ہے، ایک جمع کا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے 6 سیغے غائب کے ہیں نا، بالکل اسی طرح سے 6 سیغے حاضر کے بھی ہوتے ہیں، اور حاضر کے جو 6 سیغے ہوتے ہیں اسی طرح سے جیسے غائب میں 3 مذکر کے ہوتے ہیں اور 3 کس کے؟ 3 مؤنث کے ہوتے ہیں۔ 3 مذکر حاضر کے ہوں گے اور 3 مؤنث حاضر کے ہوں گے۔ 3 جو مذکر حاضر کے ہوں گے اس میں وہی واحد مذکر حاضر، ایک واحد کا ہوگا، ایک تثنیہ کا ہوگا، ایک جمع کا ہوگا۔ پھر 3 جو مؤنث کے ہوں گے اس میں ایک واحد کا، ایک تثنیہ کا، ایک جمع کا، ایک واحد مذکر حاضر کا، ایک تثنیہ مذکر حاضر کا، اور ایک جمع مذکر حاضر کا۔ اسی طرح سے ایک واحد مؤنث حاضر کا اور ایک تثنیہ مؤنث حاضر کا اور ایک جمع مؤنث حاضر کا۔ تو کتنے ہو گئے؟ 6 یہ ہو گئے اور 6 یہ ہو گئے، اور میں نے آپ کو کیا بتایا کہ کل اس کے کتنے سیغے ہوں گے؟ کل اس کے 14 سیغے ہوں گے۔ تو ابھی ہم نے کتنے کر لیے؟ 12 سیغے کر لیے۔ اب باقی بچے 2 سیغے، متکلم کے سیغے ہوں گے وہ 2۔ اچھا، متکلم میں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی سیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جمع متکلم کی بات کریں تو جمع متکلم میں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی سیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تثنیہ اور جمع کے لیے بھی ایک ہی سیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکا، نوٹ میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کلام عرب میں تثنیہ و جمع کے لیے اور مذکر و مؤنث متکلم کے لیے ایک ہی سیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ خاص بات تھی، اضافی بات تھی، ویسے تو میں بتا چکا، لیکن یہ آپ نوٹ میں بھی اس بات کو، کتاب میں جو ہے سبق اس کے نوٹ میں بھی یہ چیز تحریر ہے، وہاں پر بھی آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب دوسری جو یاد رکھنے کی بات یہاں پر ہے وہ یہ کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے، فعل ماضی کا جو آخر ہوتا ہے، جیسے کہ دا را با،
اب یہ جو با ہے نا، با، اس با کے اوپر جو حرکت ہے اس پر فتح کی حرکت ہے، اور یاد رکھیں کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی فتح پر وہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کا مطلب یہ کہ مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر جس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا ہے، یعنی اس فعل ماضی پر کوئی بھی عامل آ جائے، کوئی بھی عامل آ جائے، یہ کسی بھی حالت میں اس کا آخر تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے اور فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ آخر میں ایک اور کام کی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مبنی کی بات ہو رہی ہے کہ فعل ماضی کا آخر مبنی ہوتا ہے، تو اس میں جو اعتبار ہے وہ فعل ماضی کے پہلے صیغے کا ہے، جیسے ضربہ، تو یہ ضربہ کے آخر میں با کے اوپر کیا ہے، با کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، اور یہ جو فتح ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر فعل ماضی کا آخر تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ حسب عادت میں آپ کو پورے کے پورے سبق کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ ہم نے ہدایت الصرف کا سبق نمبر 14 پڑھا، اور سبق نمبر 14 میں فعل ماضی مطلق کا بیان ہم نے پڑھا ہے۔ اچھا، فعل ماضی مطلق فعل کہنے کی وجہ یہ بنی کہ اس میں کام کے کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، ماضی کہنے کی وجہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، اور مطلق کہنے کی وجہ بغیر کسی قید کے۔ اور فعل ماضی مطلق وہ ہوگا جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے گا، یعنی اس میں قریب اور بعید کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، جیسے کہ ضربہ، مارا، اس ایک مرد نے کب مارا، کل مارا، پرسوں مارا، 10 دن پہلے مارا، 15 دن پہلے مارا، تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قید آپ نے نہیں لگائی ہے، بلکہ مطلقاً یہ فعل گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ فعل ماضی کی تعریف میں نے آپ کو بتائی۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ثلاثی مجرد سے اور رباعی مجرد سے اس کے کتنے اور کون کون سے وزن آتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد سے جس میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہوتا، تو اس سے اس کے 3 وزن آتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعلا، اور ایک ہوتا ہے فعیلا، اور ایک ہوتا ہے فعولا۔ اور رباعی مجرد سے اس کے وزن کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ رباعی مجرد سے صرف اس کا ایک ہی وزن آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے فعلا۔ پھر آخر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کے کل کتنے صیغے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا 14 صیغے ہوتے ہیں۔ ان 14 صیغوں میں 6 جو صیغے ہوتے ہیں غائب کے، ان میں 3 مذکر کے ہوتے ہیں اور 3 مؤنث کے ہوتے ہیں، اور جو 3 مذکر کے ہوتے ہیں اس میں واحد کا، تثنیہ کا، جمع کا، اور 3 جو مؤنث کے ہوتے ہیں اس میں بھی ایک واحد کا، ایک تثنیہ کا، ایک جمع کا۔ اسی طرح سے 6 حاضر کے صیغے ہوتے ہیں، حاضر میں بھی 3 مذکر کے ہوتے ہیں اور 3 مؤنث کے، اور جو مذکر کے ہوتے ہیں ان میں پہلا واحد کا، دوسرا تثنیہ کا، تیسرا جمع کا۔ اسی طرح سے جو مؤنث کے ہوتے ہیں اس میں بھی واحد، تثنیہ، جمع۔ پھر میں نے آپ کو بتایا متکلم کے 2 صیغے ہوتے ہیں، اور متکلم کے جو صیغے ہوتے ہیں اس میں مذکر اور مؤنث کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، اور جبکہ جمع متکلم اور تثنیہ متکلم کا بھی ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو ماضی ہوتا ہے، فعل ماضی، اس کا جو آخر ہوتا ہے یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر اس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سبق نمبر 14 آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔